بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار، میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، اس وقت ملکی صورتحال پہ بات کریں تو مچ کا افسوسناک واقعہ جو پیش آیا تھا، اس کے بعد ورثاء نے لاشیں کوئٹہ مغربی بائی پاس پر رکھ کر احتجاجی دھرنا دیا۔ 3 دن بیت چکے ہیں، احتجاجی دھرنا ختم نہیں ہوا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید گئے، منانے کی کوشش کی لیکن شرکاء نہ مانے۔ اس کے بعد علی زیدی گئے، زلفی بخاری گئے اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان آئیں گے، آپ میتوں کی تدفین کر دیں، لیکن وہ شرکاء نہیں مانے۔ ان کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آئیں، وہ ہمیں تسلی دیں، ان سے بات چیت ہوگی اور اس کے بعد میتوں کو دفنایا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں یہ لہر کیوں پیدا ہوئی؟ دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا پیدا ہو جانا ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کے اندر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اسی وقت میں پاکستان کے اندر شدت پسندی جنم لے رہی ہے۔ یہ صورتحال کس نہج پر پہنچے گی؟ ہمیں کس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے رہنما بلوچستان عوامی پارٹی سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کاکڑ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کاکڑ صاحب، ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو احساس محرومی کا شکار ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، اسے دلاسا دیا جائے، امن کی راہ ہموار کی جائے، ان سے بات چیت کی جائے۔ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ جام کمال صاحب یہاں پر موجود نہیں تھے، انہوں نے عذر بھی پیش کر دیا کہ کس وجہ سے دیر ہوئی انہیں آنے میں۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر نے جنم لیا ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہمیں پلان کیا ترتیب دینا چاہیے؟ بہت شکریہ یاسر صاحب۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں سے خصوصی طور پر بلوچستان میں 2 آسپیکٹس ہیں اس دہشت گردی کے۔ ایک پہلو نے مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور دوسرے پہلو نے جو ہے نا وہ ایتھنک لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ جو مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جس کے موجودہ شہداء ہمارے شکار ہوئے ہیں، معصوم لوگ جو تھے، یہ کبھی داعش کے نام سے، کبھی لشکر جنگی کے نام سے، کبھی ٹی ٹی پی کے نام سے، مختلف ناموں سے یہ مانسٹر، یہ بدنما چہرہ ان کا دکھائی دیتا رہا ہے۔ ریاست کی لڑائی ان کے خلاف اور ان کی لڑائی ریاست کے خلاف، اس کے کئی پہلو، کئی جہتیں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سکسیسفلی پاکستان کا پورے ریجن میں اگر کانٹیکس میں کمپیریزن کیا جائے، ہم نے ان کو کینیٹیکلی اس میں ٹینجبل انداز میں ریونج کیا ہے، رسپونڈ کیا ہے، اور ان کے خلاف بہت مربوط قسم کی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ پچھلے 2 دہائیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک لل کا پیریڈ آیا پچھلے سال، 1.5 یا پونے 2 سال آپ ان کو کہہ لیں، اور پھر یکایک یہ جو 3 دن پہلے 4 دن پہلے کا جو واقعہ ہے، یہ پھر سے یہ نمودار ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس انٹیلیجنس پکچر جو میری 2-4 جگہوں پہ گفتگو ہوئی ہے وہ موجود ہے، ویزیبلٹی ہے، لوگوں کے کو کلیئرلی آئیڈیا ہے کہ ان کے لوکل روٹس کیا ہیں، ان کے جو لنکس ہیں اکراس دا بارڈر افغانستان سے، خصوصی طور پہ وہاں پہ کون کون سے لنکیجز ہیں۔ جو ایفیکٹو رسپانس ریاست کا ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز، ٹائم لائن تو میں نہیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ یقین ضرور دلا سکتا ہوں کہ اس کا نمائش ہوگی، اس کی ایگزیبیشن ہوگی، اور لوگوں کو انشاءاللہ اس کا پتہ لگے گا۔ کاکڑ صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ کی پریزنس کو جو ہے نا نکتہ چینی بنایا گیا غیر ضروری طور پر۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائمنگ میں جب ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کے اندر انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے، ایسے وقت میں ہمارے اندر شرپسندی کو ہوا دینا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کس حد تک پلان ترتیب دیا؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کا پلان 2 قسم کا ہے۔ اس میں ایک ٹینجبل کائنیٹک رسپانسز ہوتے ہیں جو کہ سیکیورٹی فورسز دیتی ہے، ان کی انٹیلیجنس انپٹ ہوتی ہے، ان کی انٹیلیجنس اسسمنٹ ہوتی ہے، ریئل ٹائم میں آپریشنز ہوتی ہیں، وہ 24/7 میں سمجھتا ہوں وہ کاروائیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات پبلک ڈومین میں اس کی انفارمیشن بہت زیادہ شیئر نہیں ہوتی ہے، جیسے کوئی 8-10 دن پہلے ان کا ایک کمانڈر ایلیمنیٹ ہوا پشین شہر میں، لیکن ظاہر ہے وہ نیوز وردی آئٹم نہیں تھا، اتنی کوریج اس کو نہیں مل سکی۔ دوسرا جو امپورٹنٹ، ایکولی امپورٹنٹ فرنٹ ہے وہ نیریٹو کا ہے کہ آپ اپنی بات کو بیان کر سکے، اپنی بات کو آرٹیکولیٹ کر سکے، کہہ سکے ود ان ڈومیسٹک آڈینس اور انٹرنیشنل آڈینس۔
اس میں فرسٹریشن کو تھوڑا سا ہمیں اس لیے کنٹرول کرنا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کی ڈومیسٹک آڈینس میں آپ کو کرٹیسزم ہوتی ہے، آپ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو اس انداز میں نہیں ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو از دا کیس ود انٹرنیشنل آڈینس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ ہم جو مورل پوزیشن درست رکھتے ہیں اس پہ یقین رکھتے ہوئے نو میٹر واٹ اس کا اثر کتنا پڑ رہا ہے، ہمیں تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اپنی بات ضرور رکھنی چاہیے، ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے بھی، انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے بھی. صاحب یہ تو ہو گیا بلوچستان کا جب ہم یہ کہتے ہیں مچھ کا معاملہ ہو گیا، یہ تو چل رہا ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، ہم سب کی دعا بھی ہے کہ اللہ کرے یہ دہشت گرد جلد ان کا خاتمہ بھی ہو، اور جو ہمارے ملک کے لوگ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی راہ راست پہ آ جائے اور وہ بھی گرفتار ہو، اور پاکستان سے یہ دہشت گردی کی لہر جو ایک نئی شروع ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے. اب ذرا تھوڑا سیاست کی طرف آ جائیں. تو آپ کی وفاقی حکومت سے ایک تھوڑا سا مسئلہ چل رہا تھا جس پر ایک وزارت اور مانگی گئی تھی اور کہا گیا تھا ایک وزارت ہمیں دی جائے، اور اگر کیا اس پہ کوئی آگے سے کچھ جواب بہتر آیا، اور اگر نہیں جواب آیا تو آپ اس پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑا غلط العام تاثر پیدا ہوا تھا کہ ہم نے ایک وزارت کی ڈیمانڈ اس انداز میں کی ہے کہ اگر وہ نہیں ہوئے تو اس کے کوئی پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے. میں وضاحت کرتا چلوں کہ جب ہم کولیشن گورنمنٹ میں گئے 2018 کے بعد تو انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے حصے میں 2 وزارتیں آئیں گی، جن میں سے ایک آ چکی ہے، دوسری نہیں آئی ہے. وقتاً فوقتاً اس پہ کمیونیکیٹ ہوتا رہا ہے، اس پہ ہوتی رہی ہے، لیکن ہمارا جو پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس ہے وہ صرف منسٹریل پوزیشنز کے لیے نہیں ہے. ہمارا موقف صرف اتنا ہے کہ بلوچستان چونکہ انڈر ریپرزینٹڈ ہے فیڈرل کیبنٹ میں، اس کی اگر کابینہ میں نمائندگی زیادہ ہوگی تو ایفیکٹو انداز میں اس کے مسائل کو اجاگر کیا جا سکے گا، بتایا جا سکے گا. کیا ہم اگر یہ انڈر اسٹیٹڈ ریپرزنٹیشن آف دا کیبنٹ رہتی ہے ہم اس حکومت سے علیحدہ ہوں گے؟ تو قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ویلیو سسٹم پہ کھڑے ہیں. پی ٹی آئی کی اور پرائم منسٹر کا جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز پروونس اور بلوچستان کا ایز اے ہول، ہم اس کو بھولتے نہیں ہیں. 600 ارب پلس کا ایک پیکج انہوں نے ساؤتھ کو دیا جو کہ ہمارے 7 دہائیوں کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. ہم وہ پولیٹیکل فیور یا احسان ان کا نہیں بھولتے. جب چیئرمین سینٹ ہسٹوریکلی فار دا فرسٹ ٹائم بلوچستان کے حصے میں آیا، چلیں یہ بتا دیں آئندہ الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، مل کے لڑ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن میں؟ بالکل ہم مل کے لڑیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم تحریک انصاف کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری سمپل میجورٹی ہوگی پی ٹی آئی الائز کے ساتھ، اور ہم اسی انداز میں جو ہے نا چاروں صوبوں میں، ہمارے صوبے میں تو خصوصی طور پہ کے پی میں بھی تھوڑی سی ہماری پریزنس ہے، اور باقی صوبوں میں بھی جو ہمارا کردار ہو سکے گا ہم ان کے ساتھ برقرار رہے گا. امید کرتے ہیں کہ ملکی سی حالات اور ملک میں امن و امان کے حالات جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہوں اور ہوا سازگار ہو، خوشگوار ہو. امن آئے پاکستان میں، یہ ایک بنیادی دعا ہے ہماری، اور یہ وفاقی حکومت سے بھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کر رہی ہے. بہت شکریہ کاکڑ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین کراچی کی بات کریں گے. کراچی میں تیز ہوتی سیاست کی بات کریں گے. سیاست گرم بھی ہو رہی ہے. اتحادیوں کے ساتھ وفاقی حکومت کے بھی اس وقت میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری جانب اپوزیشن بھی اتحادیوں سے میل ملاقات رکھے ہوئے ہے. بلاول بھٹو 2-3 بار اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ ایم کیو ایم کسی طریقے سے ان کے ساتھ مل جائے، وفاقی حکومت سے اتحاد کو ختم کر لے، عوام کا سوچے، بہتری کے لیے سوچ لے. تو اس حوالے سے وفاقی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کے سندھ کے مقامی رہنما کیا سوچ وچار کرتے ہیں اور حکمت عملی رکھتے ہیں؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
शेख साहब, सबसे पहले बात करेंगे जराइम के हवाले से, फिर सियासी मामलात पे बात कर लेते हैं। आज एक बड़ा सानहा पेश आया। आज जो कराची में टारगेट किलिंग अगर कह लें या डकैती की वारदात कह लें, हसन आफंदी साहब जिनका ताल्लुक मदरसातुल इस्लाम सिंध के बानियान में से है, उनके पोते जैन आफंदी का जो कत्ल है वो बज़ाहिर तो डकैती की वारदात में कत्ल है। अब आप देखिए कि बड़ी शख्सियात जिस शहर में महफूज नहीं है, वहां पे एक आम आदमी कैसे महफूज होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कि इन शख्सियात ये हमारे, इनको भी अगर पुलिस सिक्योर ना कर सके, इनको भी हम इनका ख्याल ना रख सकें, तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैं समझता हूँ उसके ऊपर फौरी तौर पे अनर्थ होना चाहिए कि ये दहशतगर्दी है, ये टारगेट किलिंग है, ये डकैती है या जो भी है, लेकिन इसके ऊपर सवालिया निशान ज़रूर उठता है। और जो मैं कहता हूँ, अक्सर मैं कहता हूँ कि सिंध में पुलिस खत्म हो चुकी है, सिंध में पुलिसिंग खत्म हो चुकी है, सिंध में पुलिसिंग पॉलिटिसाइज हो चुकी है। पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद जब ये आईजी साहब लगे हुए हैं तो आईजी ऑफिस ही नहीं आते, आईजी सिंध अपने घर पर होते हैं। एसएसपी फरूख बशीर जो कि पीएसओ टू सीएम है, वही सिंध के एक्टिंग आईजी हैं, उन्हीं को एक्टिंग आप उनको होम मिनिस्टर समझ लीजिए। चीफ मिनिस्टर हाउस से सारी पुलिस कंट्रोल हो रही है और मैं समझता हूं कि कराची को दोबारा से जो हालात खराब हो रहे हैं, मैं उनको ठीक होना चाहिए। अक्सर इस किस्म की शिकायत आती है, उसको फौरी तौर पे अगर पुलिस चाहती है कि उसके ऊपर कोई तबसरा ना हो, आईजी सिंध चाहते हैं कि उन पर कोई तबसरा ना हो, फौरी तौर पर हमें बताएं, मुलजमान को गिरफ्तार करें और उनको इंसाफ के कटहरे तक पहुंचाएं। अली मदद शेख साहब, एक तरफ अपोजिशन मसलन सिंध के अंदर हुकूमत और आपके इत्तेहादियों से राब्ते हैं, उनकी मुलाकातें, आपकी भी मुलाकातें हैं। दूसरी तरफ आप ही के इत्तेहादी कहते हैं कि हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए, पूरे नहीं हुए, हम हुकूमत से बड़े मायूस हैं। तो क्या आने वाले दिनों में MQM जो आपकी इत्तेहादी है वो आपको छोड़ने जा रही है? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि 5-7 दफ़ा पहले भी हो चुका है। देखिए, इत्तेहादी जमातें जब होती हैं तो आप MQM का इशू जानते हैं। MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत कहने को बहुत बड़ा समंदर है और एक थिन लाइन भी है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि इनकी डिमांड अपनी जगह जायज़ होंगी, लेकिन उसके अंदर बड़े मामला भी आ जाते हैं। तो हम उसको समझते हुए और उसको देखते हुए उनके मुतालबात, उनके कुछ एतराज़ात हमसे चलते रहते हैं, लेकिन MQM और हम एक अच्छे इत्तेहादी हैं, गिले शिकवे सब होते रहते हैं। और ये जो हमारे थोड़े मामलात होते हैं, पीपल्स पार्टी बगले बजाना शुरू कर देती है, उनके मिनिस्ट्रीज की ऑफर कर देती है। MQM ने कभी भी, जब उन्होंने वजारत छोड़ी थी तो भी उन्होंने हमारी हिमायत नहीं छोड़ी थी। मैं नहीं समझता कि इससे किसी भी किस्म का गवर्नमेंट को कोई खतरा है। देखिए, इत्तेहादियों में ये चलती रहता है, ये हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। MQM कहीं नहीं जा रही, बाकी पीपल्स पार्टी का मिलने का हक है, हमारा भी मिलने का हक है, सियासी जमातों की मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन इसको हम कभी नहीं कह सकते कि MQM का कोई अलहदगी हो रही है, MQM हमारी भी दरारें पड़ रही हैं। बाकी इतराज़ात आप वफाकी हुकूमत के कराची के हवाले से इक़दामात से मुतमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं मुतमईन। वफाकी हुकूमत ने तो पहले दिन से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब आए थे तो उन्होंने 162 बिलियन की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन आपको पता है एक बहुत बड़ी बीमारी, जितनी अनाउंसमेंट की थी, जरा मुझे अगर आप हमें मेहरबानी करें गिना दें कि काम क्या क्या हुए हैं, ताकि हम भी आवाम तक आपकी बात पहुंचा सकें। जी, बहुत नवाजिश। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, मुझे सुन लीजिएगा। सबसे पहले 162 बिलियन के अंदर प्रोजेक्ट्स थे, और ये जब मैं बताना चाहता हूँ तो ये कोई पैकेज नहीं होता। सिंध गवर्नमेंट करती है, जैसे एक भूखे से किसी ने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 2 रोटी। तो सिंध हुकूमत को कोई प्रोजेक्ट हो, कोई पैकेज हो, कुछ हो, वो उसको समझते हैं पैकेज, मतलब ये पैसे आने हैं उनके पास, जो उनके पास चले जाते हैं। उसके बाद वहां से इनके मिनिस्टरों के घरों का बिलावल हाउस में मिनिस्टरों के पास ATM मशीन से निकलते हैं, वो अलग बात है। 162 पहला बताना चाह रहा हूँ, 162 बिलियन के प्रोजेक्ट थे, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी थी, वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी थे, फेडरल गवर्नमेंट के भी थे। उसके अंदर 18वीं तरमीम आड़े आ गई। इन्होंने कहा कि जी ये 162 अरब अब हमें दे दो। 162 अरब वो नहीं थे, वो 162 अरब के प्रोजेक्ट्स थे, जिसके अंदर बड़ा उन्होंने लटका दिया। उसके बाद फिर हमने 2 रास्ते लिए, काम तो हमें करना था। एक हमने SIDCL, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी बनी थी KIDCL 2015 में नवाज शरीफ साहब ने और वज़ीर आला कायम अली खान ने उसका इफ्तिताह किया था। जब तक हम नहीं थे वो ठीक थी, खतरा नहीं था इन्हें। हमने आने SIDCL जब थ्रू काम करना शुरू किया, और आज आपको बता दूं, आज की खुशखबरी 52 फायर टेंडर्स, इससे पहले कराची 60 फायर टेंडर पे चलता था, 52 फायर टेंडर्स तो आज पहुंच रहे हैं, पोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो SIDCL के थ्रू हमने काम शुरू किया।
ہم نے 3 فلائی اوورس بنائے, ہم نے کئی روڈس بنائی, ہم نے SDG گولز کے تحت ہر MNA کے حلقوں کے اندر چھوٹے کام, روڈس کے, پانی کے, اس کے سیوریج کے, یہ سارے کام شروع کیے. SITCL پہ آ کے انہوں نے اعتراض لگا دیا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ جی یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی, نہیں کریں گے, انہوں نے پھر روک دیا. اگین 18ویں ترمیم, پھر آتے ہیں 1100 ارب کے پروجیکٹس. اگین میں کہوں گا پروجیکٹس, یہ کوئی پیکج نہیں ہے کہ ان کو 1100 ارب دینا تھا. 1100 ارب کے پروجیکٹس تھے جس میں بڑے پروجیکٹ ہم نے کرنے تھے. K4 ہم نے کرنا ہے جو کہ اس کے لیے سب کام تیار ہے. علیم صاحب آپ کے بقول یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, آپ کے اتحادی جو ہیں ان کے بقول کچھ نہیں ہو رہا. اتحادی بھی اس ایپیکس کمیٹی میں شامل ہیں. دیکھیے اتحادیوں کی یہ ایک سیاسی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ان کے مطالبات یہ نہیں ہیں, ان کے کئی دیگر معاملات ہیں, کچھ دفاتر کے معاملات ہیں, کچھ گمشدہ لوگوں کے معاملات ہیں, کچھ بہت سارے ایشوز ہیں, میں اس پہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن ایک الحمدللہ کراچی کے لیے. لیکن شیخ صاحب آپ کو یقین ہے کہ اتحادی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ یہی یقین پاک سرزمین پارٹی کو بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ واقعی MQM وفاقی حکومت سے الگ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ الگ ہوئی تو ان پر نیب کے کیسز ہوں گے. دیکھیں جی کس کے کیسز ہوں گے, ایسا بالکل سیاست PTI یہ والی سیاست نہیں کرتی ہے, چانگا مانگا کی سیاست. لیکن MQM سے ہمارا اچھا اتحاد ہے, اچھی کوارڈینیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ PSP تو لازم بات ہے, ان کا تو 9 کا آنکڑا ہے آپس کے اندر, ان کے تو جو کہتے ہیں ان کو سنتے رہیے, لیکن MQM کہیں نہیں جا رہی. ہمارا ان سے ریلیشن ہے. اور ابھی 15 روز پہلے PM ہاؤس میں ملاقات بھی رہی تھی پرائم منسٹر صاحب سے. تو جو چیزیں میڈیا میں ہوتی ہیں وہ آمنے سامنے نہیں ہوتی ہیں. آپ بھی سمجھتے ہو کہ سیاست سب نے کرنی ہوتی ہے, تو وہ سیاست کے لیے بات کرتے ہیں, میڈیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم میڈیا سمجھتے ہیں مختار گل ود گئی ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے گل نہیں بدی ہے, گل اتھے ہی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اتحادی اپنی سیاست کے لیے میڈیا کو یا عوام کو بیوقوف بناتے ہیں؟ نہیں, بیوقوف نہیں بنانا, انہیں اپنے عوام میں بات کرنی ہوتی ہے. لازم بات ہے کہ ان کو جو گراؤنڈ کے اوپر دیکھیے, بیوقوف بنانا نہیں یار. بغیر پولیٹیکل پارٹی کو ایک نیریٹو ہوتا ہے, اس پہ بات کرنی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. میڈیا اس سے بیوقوف نہیں بننا, میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بیوقوف بنتا ہے, ایسا میں نہیں کہہ رہا. لیکن بات یہ کہ وہ حقائق ایسے نہیں ہوتے, بات چیت ہوتی ہے, اپنے اعتراضات رکھتے ہیں, اس کو فوری طور پہ کہ گورنمنٹ چھوٹ گئی, گورنمنٹ آ گئی, گورنمنٹ چلے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ایک الٹیمیٹلی ایک وہ ورژن ہوتا ہے جو کہ عوامی کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو ٹیبل پہ ہوتا ہے. دونوں. اچھا شیخ صاحب, کل آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو بھی سنی ہوگی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سالگرہ کی تقریب کے موقع پر انہوں نے کی ہے کہ کتنی ڈیولپمنٹ پچھلے 3 سالوں میں ہوئی ہے, اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا یہ PTI کو نظر نہیں آتی. چیئرمین PP یہ کہتے ہیں کہ روم بننے میں کوئی 1 سال میں روم نہیں بن گیا تھا, وقت لگا تھا. ہم تعمیر و ترقی بہتری کی جانب گامزن کا راستہ اور عزم اپناتے رہیں گے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ تو روم بنانے چلے ہیں سندھ کو. آج میں صبح گیا تھا اس روم کو دیکھنے, تو یہ 13 سال میں روم تو نہیں بن سکا, ایک چورنگی ضرور بن گئی ہے. ایک چورنگی, یہ 3 چورنگیوں کے لیے 1 ارب روپے انہوں نے بٹے کھاتے لگانے کے لیے, یہ میں کہنا چاہتا ہوں سب کو مانگو بنا دیا ہے, فشرمینز کو مانگو بنا دیا ہے. آج ہم وہاں صبح کو گئے تھے کہ ایک چورنگی کے نام پر یہ 33 کروڑ کی چورنگی بنی ہے, جبکہ اس کے 50 قدم کے فاصلے پر گٹر ابل رہے ہیں, لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, مچھر کاٹ رہے ہیں, کوڑا پڑا ہوا ہے, کھڈے کھدے ہوئے ہیں اس سے 50 قدم کے فاصلے پر. تو یہ 13 سال میں روم نہیں آگے بنتا. کہاں روم اور کہاں کراچی. انہوں نے کراچی کو تباہ برباد کر دیا. روم کی سڑکوں اکھڑی ہوئی نہیں ہیں, روم کے شہر گلیاں صاف ہیں, یہاں کچرا کنڈی ہے. روم میں گٹر لائنیں نہیں ابلتی, کراچی میں گٹر لائنیں ابلتی ہیں. روم گٹرستان نہیں ہے. کراچی کو آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے اشر کیا. اب بلاول صاحب نے وہ مثال دی ہے, روم آہستہ آہستہ بنا تھا. بھائی 13 سال میں ایک چورنگی بنا کے, کیونکہ یہ ذوالفقار بھٹو کی برسی نہیں تھی کل, یہ وہ تھا کوئی پیپل چورنگی کا افتتاح تھا, اور اس کے اندر جذبات میں آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہاں چلے گئے. مطلب یہ تو کہتے ہیں کہ ہجڑوں کا بچہ پیدا ہو گیا, کہ وہ ایک چورنگی بن گئی, اس کو اتنا شور مچایا کل انہوں نے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ چورنگی بنائیے بھائی, 1000 ارب NFC کے آپ کے پاس آتے ہیں, اور NFC کے ذریعے جو پیسہ آتا ہے بتاؤ تو صحیح وہ لگتا کدھر ہے. NFC کے ذریعے 18ویں ترمیم کے ذریعے یہاں پیسہ آتا ہے, اور وہ پھر ان کے اپنے گھروں میں بلاول ہاؤس میں. امید کرتے ہیں کہ کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا وہ انفراسٹرکچر میں بھی ویسا ہی شہر ہو جیسا کسی بھی ایک ملک کے معاشی ہب کو ہونا چاہیے. سندھ کی نظر نہ ہو جائے, بیان بازی کی نظر نہ ہو جائے, سندھ کے لوگ محروم نہ رہ جائیں کہ وہ محرومی جو پچھلی کئی دہائیوں سے ان کا مقدر بنی ہوئی ہے. بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.
नाज़रीन, पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स पर बात करेंगे। किस हद तक रिफॉर्म्स हुई, 2.5 सालों में क्या वादे किए गए और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सुहेल सुखेरा साहब ने। DIG ऑपरेशंस हैं और इनके पास पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर की भी मनसबी है। ये एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया रिफॉर्म्स के हवाले से। अब इसका काम क्या होगा, आवाम से ताल्लुक किस तरीके से बनेगा? सुखेरा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से वक्त देने के लिए। सुखेरा साहब, 2.5 सालों में हमने बहुत सी तब्दीलियां देखी हैं, चेहरे तब्दील होते रहे, हालात हमारे तब्दील नहीं हुए पुलिस के हवाले से। तो वो जो रिफॉर्म्स के दावे थे वो क्या इसी तरह ही रहेंगे जिस तरह माजी में 2.5 सालों में हम देखते रहे हैं, या फिर एक्चुअल उसमें तब्दीली होने वाली? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और वक्त दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में आकर थोड़ा सा पुलिस की जो पोजीशन है, जो रिफॉर्म्स के हालात हैं, वो उस पर एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं कि इन 2.5 सालों में यकीनन शायद उस लेवल तक रिफॉर्म्स ना हो सकी हों जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन हो, लेकिन इसमें बहुत ही मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस पे बड़ा प्रॉपर सिस्टमेटिक काम किया गया है और एनालिसिस करके ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज़्यादा शिकायत किस चीज़ की थी, उन्हें कैटेगराइज किया गया है और उसके लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव उन लोगों को प्रोवाइड किया गया है जो जिन्हें हम एक जनरल पब्लिक या आम आदमी कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस हम कर रहे थे पब्लिक की तरफ से, जो शिकायत थी वो था पुलिस के एटीट्यूड के हवाले से, और ये कि हम जब थाने में जाते हैं हमें कोई बंदा नहीं मिलता, प्रॉपरली टैकल नहीं होती चीज़ें, लोग हैंडल करने के लिए मौजूद नहीं होते और छोटे छोटे मामलात होते हैं जैसे कि किसी छोटी चीज़ की रिपोर्ट दर्ज करवानी हो, रेंट के हवाले से रजिस्ट्रेशन करानी हो, किसी मुलाजिम के बारे में पता करना हो, तो उसके लिए एक बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से एक बेहतरीन एक सहूलत मुयस्सर की गई है शहरियान को, जिसका नाम है खिदमत मराकज़। इस वक्त तक 81 खिदमत मराकज़ हैं पंजाब में जो डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो एसेंशियल सहूलियात हैं 14 वो प्रोवाइड की गई हैं। 1 विंडो ऑपरेशन है, बेहतरीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की बड़े ही मीगर रिसोर्सेज के बावजूद हमने कोशिश की है। तो उसमें बैठकर जो हमारा एक नुमाइंदा है जो पब्लिक को डील करता है, तो हमने कोशिश की है कि उन्हें इंतहाई खुश इखलाकी से, जो कि पब्लिक हमारी और हमारे अवाम डिज़र्व करती है, और शायद मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं उनकी शिकायत हो तो यकीनन वो जायज़ शिकायत की है, तो उसे रिमूव करने के लिए एक भरपूर कोशिश की गई है कि 81 खिदमत मराकज़ हैं जो स्टेशन हैं, 37 के करीब हैं जो मोबाइल खिदमत मराकज़ हैं, जहाँ पर ये वैन्स हैं और ये जाके रिमोट एरियाज में और उन इलाकों में सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहां पर जहां से लोगों की खिदमत मराकज़ में स्टेशन में एक्सेस नहीं है। या सुखेरा साहब, अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं ये पूरा हो जाए। कोई शक नहीं कि आपके IG जो हैं वो भी बड़ी मेहनती हैं, आप पूरी टीम बड़ी मेहनती है। ये तो मुझे बता दें, हर तीसरे महीने कोई ना कोई बड़ी तब्दीली हो जाती है। इस्लामाबाद में IG तब्दील हो गए, लाहौर में CCPO तब्दील हो गए, जिनके मतलब कहा गया कि सबसे बेहतरीन ये है। अब मुझे बताएं, क्या चंद अफसरों की तब्दीली से ये जो सिस्टम आप बता रहे हैं ये सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता होगा? राना साहब, आप का पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि जो ये सिस्टमेटिक एक पॉलिसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, IG ऑफिस में मौजूदा IG साहब एडिशनल IG ऑपरेशन से आपको पता है फॉर लास्ट ईयर एंड हाफ, लिहाजा ये बेसिकली इन सारी जो तरजीहात हैं और इस्लाहात हैं उसके रुए रवां थे। अब अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें मौका दिया है कि इनाम गनी साहब जो हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, तो ये सारी जो इस्लाहात थी इसके रुए रवां इनाम गनी साहब थे, तो ये एक किस्म की कंटिन्यूएशन ही है और अब अल्लाह के फजल से वो इन चीज़ों को अमली जामा पहना रहे हैं और इंशाल्लाह हम आवाम की खिदमत के लिए इसको मजीद इंप्रूव कर रहे हैं। ऑफिसर तैनात किया जाता है ना किसी बड़े डेजिग्नेशन पे, हमारे PM साहब की जानिब से या CM साहब की जानिब से या किसी भी बड़ी शख्सियत की जानिब से उसके कसीदे पड़े जाते हैं, हम मान लेते हैं अच्छी शख्सियत होंगी, रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं, कुछ अरसे बाद वो तब्दील कर दिया जाता है और फिर पता चलता है कि बिहेवियर में तब्दीली थी, काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। ये क्या बात है कि क्या बड़ी शख्सियात की नजर में तब्दीली आ जाती है या वाकई बिहेवियर ऑफिसर के बिहेवियर में तब्दीली आ जाती?
اچھا سر، یہ بھی میں عرض کروں کہ جس طرح کہ ہم لوگ سب گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ایگزام دے کے آتے ہیں اور سرٹن ٹریننگز اور کورسز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وہ کر کے آتے ہیں، اور یقیناً افسران اچھے ہی ہوتے ہیں اور وہ پرفارمنس بھی دیتے ہیں. جتنے بھی افسران رہے ہیں وہ یقیناً اچھے افسران تھے، اور اس میں جب کوئی پولیٹیکل فگر جو چیف ایگزیکٹو ہیں یا پرائم منسٹر صاحب ہیں یا سی ایم صاحب ہیں، جب وہ کسی کو پوسٹ کرتے ہیں تو ان کا یقینی طور پہ ان کے انالیسس کرنے کے بعد، ان کی پریویس پرفارمنس دیکھنے کے بعد کرتے ہیں. تو سر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم سب ہیں گورنمنٹ سرونٹ سر، تو وہ جہاں پہ بھی وہ ہماری بیسٹ یوٹیلیٹی سمجھتے ہیں، جتنے عرصے کے لیے سمجھتے ہیں، تو ہم لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ بہترین پرفارمنس اس میں کی جائے. لیکن جب گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کا یوز کسی اور جگہ پہ زیادہ بہتر ہے تو وہ پھر اس حوالے سے وہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ آپ نے کافی چیزوں پہ پردہ ڈال دیا، ہم اس پہ جو کہ نہیں جانا چاہتے. چلیں یہ بتا دیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ وقت میں، اس موجودہ حالات میں پولیس سیاسی طور پر سیاسی پریشر سے بری ہے؟ رانا صاحب، میں آپ ہمارے ایک بڑے ہی آپ پریکٹیکل جرنلسٹ ہیں، آپ ماشاءاللہ الیکشنز میں بھی حصہ لیتے ہیں، آپ نمائندگی کرتے ہیں اور پروفیشنل آدمی ہیں. آپ یقین کریں کہ میں آپ سے یہ آپ کو ایشورنس دے رہا ہوں کہ جو بھی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہوتے ہیں وہ 95% ڈیسیژنز خود لیتے ہیں. ہاں 5% ڈیسیژن میں یقیناً مختلف جو ہیں احوال سے لوگ اس میں مشاورت بھی دیتے ہیں. اس میں دیکھیں سی ایم ہاؤس سے بھی مشاورت ہو سکتی ہے، مختلف ایجنسیز ہیں ان سے بھی مشاورت ہو سکتی ہے، لیکن 95% کم از کم میں 100% جو ہے وہ صرف اور صرف آئی جی صاحب خود ڈیسیژن کرتے ہیں اور پوسٹنگ ٹرانسفر ان کے خود ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ پولیٹیکل مداخلت کی بات کی جاتی ہے تو رانا صاحب چونکہ دیکھیں پبلک ریپرزینٹیٹو ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی پبلک ریپرزینٹیو کسی آفس میں جا کر کسی آدمی کا مدعا بیان کرتا ہے تو اس کو ہمیں پولیٹیکل انفلٹریشن کہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں سر کہ ایک کسی بندے کی بھی کوئی بات، خواہ وہ میڈیا کے حوالے سے پہنچ جائے، خواہ وہ کسی سیاسی آدمی کے حوالے سے پہنچ جائے، خواہ وہ کسی سرکاری حوالے سے پہنچ جائے، اگر وہ حق پہ ہے تو اس کو حق ملنا چاہیے، خواہ وہ خود چلا جائے، خواہ کسی حوالے سے چلا جائے. تو وہ سر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی پولیٹیکل مداخلت تو نہیں ہے. میں تو آپ کو جینون یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں تو کوئی بھی کبھی محسوس نہیں ہوئی ہے کہ پولیٹیکل مداخلت نہ ہو اور ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا فرض نبھایا جائے. سکھیرا صاحب ایک اسپیسیفک سوال ہے، 2019 کے نسبت 2020 کی بات کی جائے تو فیکٹس جو پولیس کوڈ کرتی ہے اس کے مطابق 25% لاہور میں جرائم میں اضافہ ہوا. آپ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ 370 افراد مختلف واقعات میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 75 راہزنی کی وارداتیں ہوتی ہیں، 3000 سے زائد کی وارداتیں رپورٹ ہوتی ہیں ایک سال کے دوران. یہ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، جرائم میں کمی کی اصلاحات آنی تھی، یہ اصلاحات کیسی ہیں؟ سر آپ نے بالکل اس کو بجا طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن میری اس میں سمیشن یہ ہے کہ جو جرائم ہے یہ 100% رجسٹرڈ جرائم ہے. یہ رجسٹرڈ جرائم میں ضرور اضافہ ہوا ہے، اور اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ریفارمز کا حصہ ہے کہ جو جرم بھی ہوتا ہے، خاص چھوٹے سے چھوٹا جرم ہوتا ہے، اس کو آپ رجسٹر کریں. اور اس میں نیچرلی جب رجسٹریشن پہ زور ہوگا، فری رجسٹریشن پہ زور ہوگا تو رجسٹرڈ کرائم ضرور بڑھتا ہے. لیکن سر میں آپ کو اس بات کی بھی ایشورنس دیتا ہوں کہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سی پی او راولپنڈی نے پچھلے سال میں 1700 کے قریب ایف آئی آر ایسے دلوائی تھی جس میں صرف 15 پہ کسی نے کال کی، بعد میں وہ نہیں کروانا چاہتے تھے، وہ بہت ہی مائنر ایشو تھا، یا کسی بھی طرح سے پولیس کے نوٹس میں چیز آئی تو ایون ایس ایچ او یعنی کہ سرکار کو مدعی بنا کے کیسز رجسٹر کیے گئے پراپرٹی کے. اسی طرح ہر جگہ پہ آئی جی صاحب نے لاسٹ میں جو میٹنگ ہوئی ہے ہماری آر پی او کا، اس میں میجر ایمفسس اس چیز پہ ہے کہ جو کوئی بندہ بھی، کوئی شخص جس کو ہرٹ ہوا ہے اور اس کو کوئی بھی نقصان ہوا ہے پراپرٹی کے حوالے سے، اس کی فوراً آپ رجسٹریشن کریں، فوراً ایف آئی آر درج کریں. تو صاحب یہ تو ہو گیا. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. وزیر اعظم پاکستان کا ایک ویژن ہے قبضہ مافیا کے خلاف. کیا یہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جو ہے بار بار تبدیلیوں کے باوجود کامیاب ہو سکے گا؟
رانا صاحب انشاءاللہ ضرور ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر بھی وہی ہیں، ہمارے چیف منسٹر بھی وہی ہیں، پالیسیز پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اور چیف منسٹر جناب بزدار صاحب ہیں، عثمان بزدار صاحب، ان کی رائے جونی ہے. ہم لوگ تو ایگزیکیوشن کرتے ہیں، ایگزیکیوٹنگ باڈی ہیں، تو ہم نے انشاءاللہ جو اسٹینڈرڈ پالیسیز دی گئی ہیں، جو ہمارے رولز اور ریگولیشنز جنہیں ہمیں بتایا گیا ہے، ہم ان کے تحت ہی کام کرتے ہیں. میں آ جاؤں، آپ آ جائیں، کوئی میری جگہ اور آفیسر آ جائے گا، تو ہم لوگوں نے وہ پالیسیز فالو کرنی ہے. اور انشاءاللہ قبضہ مافیا کے خلاف جو کمپین چلی ہے وہ اسی زور و شور سے جائے گی، اور جہاں کہیں بھی قبضہ ہوگا اس کو فوری طور پہ ریڈریس کیا جائے گا اور اسے فکس کیا جائے گا. پنجاب پولیس انفارمیشن آفیسر بنے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ کی تشکیل نو ابھی ہوئی ہے، اس کا کام کیا ہوگا؟ سر بیسیکلی جو اس میں سب سے بڑا کانسیپٹ تھا وہ انعام غنی صاحب جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں ان کا، کیونکہ وہ پہلے میڈیا کے ساتھ لائزون میں رہے ہیں، تو ایک ہم نے جو ایک میجر چیز نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں جو فیلڈ آفیسر ہوتے ہیں وہ تو بزی ہوتے ہیں اپنے معاملات دیکھنے میں، تو جو ہمارے جرنلسٹ بھائی ہوتے ہیں یا میڈیا ہاؤسز ہیں یا چینلز ہیں یا دوسرے رپورٹنگ جو کر رہے ہیں دوست ہمارے، وہ جب ان کو ٹچ کرتے ہیں تو 10 20 15 لوگ یکدم ٹچ کرتے ہیں تو وہ رسپونڈ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پھر انفارمیشن جو ہے وہ پیس میل میں جاتی ہے، ایکوریٹ نہیں جاتی کوئی مطلب. تو ہم نے وی وانٹیڈ ٹو میک شیور کہ ایک چینل ہو، حقائق عوام تک پہنچانے کے لیے، یہ صحافیوں تک پہنچانے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے کہ مستند حقائق پہنچ سکیں اور فیکٹس اینڈ فگرز عوام تک صحیح پہنچ سکیں. بہت شکریہ سہیل سکھیرا صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ پولیس ریفارمز جو ہیں جس کے دعوے کیے گئے وہ عملی شکل میں عوام کو دکھائی دیں. دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین بات کریں گے وفاقی دارالحکومت کی. وفاقی دارالحکومت میں اسامہ قتل کیس کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وزارتیں متحرک ہوئیں اور جانچ پڑتال شروع کی گئی کہ ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بھی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پولیس میں ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جو گھناؤنی کارروائیوں میں ملوث ہوں. اس کے بعد پولیسنگ کے نظام کو بھی بہتر کرنے کی اب اقدامات کیے جا رہے ہیں. نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ آئی جی عامر ذوالفقار کی تبدیلی ہے. انہیں تبدیل کر کے قاضی جمیل الرحمان کو نیا آئی جی اسلام آباد مقرر کر دیا گیا ہے. اب اگر دیکھیں 2020 اور 2019 کا تقابل کریں تو 844 ایف آئی آر 2019 کی نسبت 2020 میں زیادہ درج ہوئی ہیں. یہ بڑھتی رہزنی کی وارداتیں، ڈکیتی کی وارداتیں، قتل کی وارداتیں. وفاقی دارالحکومت میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ تبدیلی منفی کیوں آ رہی ہے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے سابق آئی جی اسلام آباد طاہر عالم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. طاہر عالم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طاہر عالم صاحب اگر فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں تو 844 ایف آئی آرز کا زیادہ اندراج 2019 کی نسبت 2020 میں، اور اگر 21 کی بات کریں تو ایک ہی دن میں 3 ڈکیتی کی وارداتیں اور وہ بھی بڑی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر نقائص ہیں جس کی وجہ سے ایسی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہر سال کرائم میں آبادی میں اسلام آباد میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے. دوسرے بڑے شہر جیسے کراچی یا لاہور سے ہم کمپیریزن کریں تو اسلام آباد میں آبادی کی نقل مکانی جو ہے ان دونوں شہروں سے دگنی سے بھی زیادہ ہے. تو جب نئے نئے لوگ آئیں گے اپنے ساتھ مسائل بھی کئی لے کے آئیں گے تو وارداتیں اور کرائم بھی زیادہ ہوگا. جو کرائم کی تعداد زیادہ ہے یہ لازمی نہیں کہ یہ وہ کرائم ہو جو چوری ڈکیتی سے متعلقہ ہے. اس میں چیک ڈس آنر کے مقدمے بھی شامل ہیں، اس میں عام قسم کے فراڈ شراڈ کے مقدمے بھی شامل ہیں. اور یہ ویسے اگر ہم اسلام آباد کا کرائم دیکھیں تو میں نے بھی دیکھا ہے تو آپ کی یہ بات درست ہے کہ ایف آئی آر کی تعداد زیادہ درج ہوئی ہے، لیکن جب ہم تقابلہ کریں 2019 سے 2020 کے کرائم کا تو چوری ڈکیتی اسٹریٹ رابری وغیرہ کی جو ہیں یہ وارداتوں میں نمایاں کمی آئی ہے. تقریباً 20% کے قریب یہ کمی آئی ہے. تو یہ ایک اچھی اچیومنٹ بھی ہے. دوسری طرف اسلام آباد کی پولیس کی مرڈر کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اس میں معاشی حالات کا بھی بہت عمل دخل اور پارٹیوں کے درمیان آپس کے تنازع کا بڑا عمل دخل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرائم کے فگرز کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کوئی اتنی بری نہیں ہے. طاہر عالم صاحب آپ نے کہا کہ اسلام آباد کی پولیس کی کارکردگی اتنی بری نہیں ہے.
اگر ہم پچھلے 3 ماہ کے موازنہ کر لیں تو اسلام آباد کیپٹل ہے، اسلام آباد میں حساس ترین دفاتر ہیں، اسلام آباد کے اندر تمام حکومتی افراد بھی موجود ہیں، اہم ترین افراد بھی موجود ہیں، غیر ملکی افراد بھی موجود ہیں، لیکن اسلام آباد میں پچھلے 3 ماہ سے دیکھ لیں تو قتل کی واردات، میں وہ چیک ڈسآنر کی وارداتیں چھوڑ دیں، مرڈر کی کتنی وارداتیں ہوئیں، پولیس پر فائرنگ کی کتنی وارداتیں ہوئیں، ڈبل مرڈر کتنے ہوئے، 5 افراد کا قتل کے واقعہ تک وہاں پہ ہو گیا، وہاں پر چھوٹی بچی کے ساتھ ایک زیادتی کا واقعہ، ایسے واقعات بھی ہو گئے، اور پھر یہ ایک تازہ واقعہ جس نے اسلام آباد کی پولیس کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو کیا اسلام آباد لاہور اور کراچی سے تو بہت چھوٹا ہے طاہر عالم صاحب، اس کے باوجود جب سلیکٹڈ چیزیں موجود ہوں تو پھر کرائم کنٹرول کیوں نہیں؟ دیکھیں، بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں یا قتل کے جو واقعات ہیں، اس کی بہت زیادہ سوشل ریزنز ہیں جس کو کنٹرول کرنا پولیس کے بس میں نہیں ہے۔ البتہ ہم پولیس کی کارکردگی کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو زیادہ موازنہ اس چیز سے کرتے ہیں کہ کیا قتل کے کتنے کیس انہوں نے ٹریس کیے، یا بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہوا تو کیا اس کے ملزم انہوں نے پکڑ لیے یا نہیں پکڑے۔ تو اس نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو قتل اور یہ زیادتی وغیرہ کے واقعات کے جو ملزم ہیں وہ انہوں نے گرفتار کر لیے ہیں، اور باقی ہم اصل موازنہ کرتے ہیں چوری ڈکیتی وغیرہ کی وارداتوں سے، تو اس میں کہہ رہا ہوں کہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اسلام آباد کا جو تازہ واقعہ ہے، اس تازہ واقعے میں میں فیکٹس جو اصل ہیں جو پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں، 1 سال کے دوران 2020 کی بات ہے، 125 افراد کا قتل ہوا ہے، 190 اقدام قتل کے واردات ہیں، زنا کی 503، 15 ڈکیتیاں، 278 راہزنی، 179 نقب زنی، جبکہ 415 گاڑیاں چوری ہوئی ہیں اور 270 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل سٹی ہوتا ہے کوئی بھی دارالحکومت، وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، ہم یہ کیسا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کے پاس جتنے وسائل ہونے چاہیے، خاص طور پر نفری کا بڑا ایشو ہے، وہ ابھی نفری اگرچہ سینکشن کر دی گئی ہے لیکن اس کی ریکروٹمنٹ یا اس کی ٹریننگ کا جو پروسیس ہے اسے مکمل ہوتے ہوئے سال لگ جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جنرلی طور پر دیکھا جائے، یہ واقعہ جو اسلام آباد کا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ بڑا ہولناک واقعہ ہے، اس کی کوئی بھی ہم اس کی توجیہ پیش نہیں کر سکتے، لیکن اس کے علاوہ اسلام آباد کی پولیس کو جب ہم دوسرے صوبوں کی پولیس کے مقابلے میں کمپیئر کرتے ہیں تو یہ بہتر نظر آتی ہے۔ اس کے نوجوانوں میں اخلاق جو ہے اور ان کا رویہ جو ہے لوگوں سے پنجاب وغیرہ کی پولیس سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریننگ کا فقدان کہہ سکتے ہیں، آپ سپروائزری افسروں کی نااہلی کہہ سکتے ہیں، جو اپنے ملازمین کو بار بار نہیں سمجھایا گیا کہ انہوں نے فورس کا یوز نہیں کرنا اور کس صورت میں فورس کا یوز کرنا ہے، گولی کب چلانی ہے کب نہیں چلانی۔ تو جنرلی طور پر دیکھا جائے تو یہ واقعہ بھی انفرادی طور پر 3 جو پولیس کے کنسٹیبل لیول کے ملازم ہیں ان کی ایک حرکت ہے جس کی بدنامی پوری اسلام آباد پولیس کے بلکہ پوری پاکستان پولیس کے حصے میں آئی، لیکن ان واقعات کو روکنا چاہیے، اور روکنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریننگ دی جائے، انہیں حفاظت خود اختیاری کا جو چیپٹر ہے اچھی طرح بتایا جائے کہ کن حالات میں گولی چلانی چاہیے، اور نمبر 2 جو ہے جتنے بھی پولیس کے ملازم ہیں ان کا سائیکو میٹرک ٹیسٹ ہونا چاہیے، یعنی سائیکالوجیکل ٹیسٹ، جس میں دیکھنا چاہیے کہ ان میں ان کی سوچ اور اپروچ کیا ہے، ان میں یہ جو ہے بے صبری تو نہیں ہے، یہ کیا اپنی طاقت اور فورس کو استعمال کرنے کے وائلنٹ قسم کے جذبات میں جو آپ کی ٹریننگ ہے طاہر صاحب، آپ بڑے قابل افسر ہیں اور عامر ذوالفقار صاحب بھی ایک قابل ترین افسر ہیں، آپ لوگ بتائیں جب آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس ٹریننگ میں بتائی جاتی ہیں، ایک اہلکار کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے فائر کس وقت کرنا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کسی کو کس طرح روکنا ہے۔ دیکھیں وہ گاڑی لے کے بھاگ گیا تھا، ایک وائرلیس چل سکتی تھی، اگلے ناکے پہ اسے پکڑا جا سکتا تھا، اس کے اگلے ناکے پہ پکڑا جا سکتا تھا، یہ ساری چیزیں تو ٹریننگ میں سمجھائی جاتی ہیں۔ اب ہم نفسیاتی طور پر ایک ایک کو سمجھانے پنجاب پولیس یا پاکستان کی پولیس جو ہے وہ لگ جائے گی تو پھر تو یہ سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔
نہیں دیکھیں ٹریننگ میں تو ڈیفینیٹلی بتایا جاتا ہے، لیکن آن جاب ٹریننگ بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ انہیں جاب کے دوران بھی بتایا جائے کہ اس طرح کس طریقے سے انہوں نے گاڑی کو روکنا ہے۔ دیکھیں اب اس وقت کی صورتحال آپ دیکھ لیں، ان جوانوں کی کوئی مرنے والا جو ہے اس کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں تھی، یہ تو رات کے اس ٹائم 1:30-2 بجے کھڑے تھے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے کہ اس دوران انہیں اطلاع ملتی ہے کہ ایک گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے اور ملزم سفید رنگ کی گاڑی میں اس طرف سے بھاگ رہے ہیں۔ اور لیکن آگے اس کے والد نے جو الزام لگایا وہ تو یہ لگایا، طاہر عالم صاحب، اس کے والد نے جو الزام لگایا وہ یہ لگایا ہے کہ گزشتہ رات میرے بیٹے کی پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی ہوئی تھی اور پولیس اہلکاروں نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ یہ واردات سے ایک دن پہلے کی بات ہے اور یہ اس نے اپنے والد کو بتائی بھی تھی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کے خلاف جب بھی بات آئے تو ہم اسے بہت ہی زیادہ اچھالتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اس کے متعلق سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سچی ہوگی۔ اب اس کے والد صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ واقعہ کب ہوا اور وہ کون سے پولیس والے تھے تو اس کے متعلق لا علم تھے، تو یہ وہ پولیس اگر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے تو یہ ان پولیس والوں سے نہیں ہوا جنہوں نے یہ بچے کو مارا ہے، یہ کوئی اور پولیس والے ہوں گے، کوئی اور وجہ ہوگی۔ طاہر عالم صاحب چلیں یہ بتا دیں، آپ کی بالکل بات درست ہے کہ اس کو نہیں اچھالنا چاہیے، لیکن آپ یہ بتا دیں کیا پولیس کو یہ اجازت ہے کہ اگر کسی گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور کوئی سفید گاڑی وہاں سے واردات کر کے نکلی ہے تو ہر وہاں سے گزرنے والی سفید گاڑی پہ فائرنگ کر دی جائے؟ میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، میں قطعی یہ نہیں کہتا کہ پولیس کو ایسا کرنا چاہیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اب کیا ان کے ذہن میں اس وقت چل رہا تھا، یہ غلط فہمی انہیں نہیں ہونی چاہیے تھی، ان میں اتنا صبر ہونا چاہیے تھا، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو جب بھی ریکروٹ کرتے ہیں ان کا سائیکالوجیکل ٹیسٹ لیں، ان کے ذہنوں کو پرکھیں اور پھر کیا وہ اس جاب کے لائق بھی ہیں یا نہیں لائق ہیں۔ یہ والا سسٹم پولیس میں نہیں ہے، آرمی میں ہے، باقی جگہوں پر ہے، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ سائیکو میٹرک ٹیسٹ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ عجلت میں فیصلے نہ کیے جائیں اور یہ فیصلہ نہ کیا جائے کہ کس کو کس وقت ٹارگٹ بنانا ہے۔ ذہنی طور پہ بلوغت ضروری ہے، یہ بھی عجلت میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ناکے ختم کر دیے جائیں اور بعد میں ناکے لگانے کا پھر سے حکم دے دیا جائے۔ بہت شکریہ طاہر عالم صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔